اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجلی التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علة العلم ابی القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخليفته سید الاولیاء والوصیین امیر المؤمنین وعلى السیدة المعصومة الجلیلہ التي هي جوہرة القدس من الکنز الخفی بدت فبدت تالیات بالاحرف عنوان مکرورین بالمعانیات سیما بقیت اللہ العظم فی الارض روح له الفداء والعالمین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا صلب. آج کا یوم سعید ولادت مبارک حضرت عباس علیہ السلام اور گزشتہ دن ولادت باسعادت سید الشہداء، ہم اپنے مولا و آقا کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں اور آپ جملہ مومنین کو مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ خدا عظیم نے ماہ شعبان کو یہ عظمت بخشی ہے کہ سید الشہداء اس مہینے میں تشریف لائے ہیں اس کائنات میں۔ ائمہ طاہرین خداوند عظیم نے یہ زمین کو شرف بخشا ہے کہ ائمہ طاہرین، لہٰذا یہ بہت ہی مقدس ایام، خود یہ ماہ مبارک بہت مقدس ہے اور ایام عید اس میں قرار دیے گئے بہت مقدس ہے۔ خداوند عظیم کو عرض ادب کرتے ہوئے ان دنوں کی مناسبت سے جنہوں نے اس جشن کا بندوبست کیا ہے ان کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل بلغہم۔ ہمیں خداوند عظیم نے یہ جو خصوصیت بخشی ہے، آل محمد کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالنی ہے، یہ ہماری فطرت میں پائی جاتی ہے۔ اس کے لیے کسی تبلیغ اور تلقین کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی تلقین کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ محبت اہل بیت کے حوالے سے کوئی جتنی تلقین مرضی ہے کر لے، جتنی دلیل مرضی ہے دے لے، جب تک انسان کی فطرت پاک نہ ہو نا وہ علی سے محبت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ خود معصومین نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ پاکیزہ فطرت ہو تو تب ہی محبت کر سکتا ہے انسان۔ یہ ابو خالد کابلی امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل بلغہم ارشاد فرمایا کہ اے ابو خالد لا یحبنا اہل البیت عبد الا ویطہر اللہ قلبہ۔ اے ابو خالد، ہم آل محمد سے کوئی شخص محبت نہیں کر سکتا جب تک خدا اس کے دل کو پاک ہے۔ تو دل کی پاکیزگی اور فطرت پہ باقی رہنا، اسی سے ہی محبت آل محمد آتی ہے، ورنہ دلیل دینے والے پیغمبر اکرم ہی کیوں نہ، وہ جو نہیں ماننا چاہتے وہ نہیں مان لے۔ آپ پاک پیغمبر سے تو بڑھ کر کے کوئی نہیں ہاتھ تہنے والا۔ پاک پیغمبر نے کتنا زیادہ فضائل امیر المومنین پاک پیغمبر نے بہت کثرت سے بیان کی، اس کے باوجود کہ ارشاد فرمایا کہ علی آپ کے فضائل بیان کرنا بہت مشکل بات ہے، اس لیے کہ اگر میں آپ کے فضائل بیان کروں تو لوگ تمہیں خدا ماننے لگ جائیں گے، اس لیے تیرے فضائل بیان نہیں کرتا ہوں۔ پھر بھی بہت زیادہ بیان کیے، ابتدائے رسالت سے لے کر بلکہ پہلی وحی سے لے کر پاک پیغمبر نے مسلسل
علی کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ خداوند عظیم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نبی علی کے حوالے سے لوگوں کو کہو۔ شب معراج جب واپس آئے تو ارشاد فرمایا اوصانی، جس وقت میں لیلۃ المعراج شب معراج خدا کے مقابل جا کر کے کھڑا ہوگا نا عرش الہی کے مقابل میں، اوصانی فی علی بثلاث، خداوند عظیم نے مجھے علی کے بارے میں 3 باتیں کہی ہیں۔ پہلی بات تھی خداوند عظیم نے پیغمبر سے یہی کی تھی، من خلفت یا احمد، زمین میں اپنا جانشین کیسے بنا کر کے آئے ہو۔ اور پھر یہ 3 باتیں کہی، اوصانی فی علی بثلاث انہ امام سید المسلمین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین، مسلمانوں کا سردار ہے اور متقیوں کا امام ہے اور روشن پیشانیوں والوں کو قیامت کے دن اور کوثر میں لے کر کے جانے والا ہے۔ تو یہ خوش قسمتی ہے، یہ سعادت ہے کہ خداوند عظیم نے، لہذا معصوم نے جو ارشاد فرمایا امام صادق علیہ السلام نے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، شیعتنا منا خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا۔ شیعہ ہم سے ہے، جو ہمارے شیعہ ہے ان کا ہم سے ایک خاص تعلق ہے، ان کی روحوں کو خداوند عظیم نے ہمارے متعلق کر دیا۔ جہاں پہ بھی ہو شیعہ اسے تبلیغ نہ بھی کی جائے تو آل محمد کی طرف وہ قائم ہو جائے، اس کے دل میں آل محمد کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث بڑی معروف ہے، ابو سعید خدری اور ابن عباس وغیرہ نے بیان کی ہے کہ کننا نبور و اولادنا بحب علی ابن ابی طالب، ہم اپنی اولاد کو آزمایا کرتے تھے علی کی محبت کے ساتھ۔ وہ چھوٹے بچے، ان کو کسی نے تلقین نہیں کی تھی کہ علی سے محبت کرنی ہے، علی ولی ہے، علی سے محبت کرنا، یہ وہ اپنی فطرت کی بیس پر بتاتے تھے کہ اس ہستی سے محبت انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ لہذا شیعتنا منا، شیعہ کا تعلق ہم سے ہے، خلقوا من فاضل طینتنا، وہ خاص مادہ خداوند عظیم نے جس سے ہم ائمہ کے جسم کو خلق کیا ہے، اس مادے سے ہمارے شیعہ کی روح میں کیا خداوند عظیم۔ لہذا یفرحون لفرحنا، یہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ویحزنون لحزننا، اور ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں۔ خوشی منانے کے لیے کوئی کسی کو تلقین نہیں کرنی پڑتی ہے۔ آل محمد کی خوشی ہو تو ہر کوئی اپنا غم بھول جاتا ہے، آل محمد کی خوشی مناتا ہے۔ کہ یہ دن خداوند عظیم نے کتنا بڑا سعادت کا دن ہے، سید الشہداء کا تشریف لانا اس دنیا میں۔ سید الشہداء وہ ہستی ہے جس کے لیے پاک پیغمبر نے، یہ حدیث صحیح ہے، سارے محدثین بڑے بڑے ترمذی سنن میں نقل کرتے ہیں، ابن ماجہ اپنے سنن میں نقل کرتے ہیں، احمد حنبل اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں، ابن حبان اپنی صحیح میں نقل کرتے ہیں، حاکم نیشاپوری مستدرک میں نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، ذاتی کہتا ہے حدیث صحیح ہے، البانی کہتا ہے حدیث صحیح ہے۔ اتنی مشہور حدیث ہے کہ کسی محدث کے لیے اس حدیث کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس میں پاک پیغمبر نے 3 جملے ارشاد فرمائے ہیں عظمت حسین کو سمجھنے کے لیے۔ فرمایا حسین منی، میں حسین سے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْ حسین، اور میں حسین سے۔ یہ 2 جملے، اور تیسرے جملے میں فرمایا احب اللہ من احب حسین، خدا اور اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے، محبت خدا کی کسوٹی ہے محبت حسین کو قرار دیا ہے۔ پیغمبر کے یہ ہر ایک جملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان سب محدثین نے یہ روایت بیان کی ہے اور اس روایت کو صحیح کہا ہے، یعنی یہ یقین ہے محدثین کو کہ پاک پیغمبر نے یہ جملے ارشاد فرمائے۔ منظر بڑا عجیب ہے کہ یعلا ابن مرہ بیان کرتا ہے کہ ہم نماز پڑھی پاک پیغمبر کے ہمراہ، اور دعینا الی طعام، ہمیں کسی نے دعوت دی تھی کھانے کی پاک پیغمبر سمیت۔ کہتے ہیں ہم اصحاب بھی تھے، پاک پیغمبر بھی تھے، اور ہم مسجد سے باہر نکلے،
سامنے گلی میں حسین کھڑے ہوئے ہیں، پاک پیغمبر بڑھتے ہیں حسین کی طرف اور جا کر کے حسین کو پکڑتے ہیں، اور ایک ہاتھ رکھا حسین کی ٹھوڑی کے نیچے اور دوسرا ہاتھ رکھا سر کے پیچھے، حسین کے منہ کو اوپر کیا، اپنے لبوں کو حسین کے لبوں کے اوپر کیا، اور ویسا دے کر کے یہ جملے ارشاد فرمائے، لوگو حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور خدا ہر اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت۔ یا علی یا میں، حسین دنیا میں تشریف لے آتے ہیں تو خداوند عظیم نے جس طرح سے اظہار سرور فرمایا ہے اس طرح سے کسی اور کے لیے نہیں کیا ہے۔ جبرائیل کو خدا ارشاد فرما حسین، یہ مولا صاحب العصر والزمان روحی لہو الفدا، سوات پڑھیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج نے جو قاسم ابن علا حمدانی کو خط لکھا ہے اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لِثَلَاثٍ خَلَوْنَا من شہر شعبان عشیۃ یوم الخمیس ولد مولانا الحسین بن علی۔ یہ عجیب لفظ ہے جو امام زمان فرما رہے کہ 3 شعبان تھا، جمعرات کا دن تھا اور شام کا وقت تھا جب میرے اور آپ کے مولا حسین دنیا میں تشریف لاتے۔ یہ ہم مولا کہیں تو یہ بڑی بات نہیں ہے، امام زمانہ جیسی ہستی اگر حسین کو اپنا مولا کہے تب عظمت حسین کا پتہ چلتا ہے کہ مقام حسین کیا ہے۔ امام زمان کہہ رہے ہیں مولانا، آپ کے اور ہمارے مولا، اور جو زیارت میں سلام کیا نا امام زمانہ میں سید الشہداء پہ، عرض کرتے ہیں بارگاہ سید الشہداء میں امام زمان، السلام علیکم، سلام العارف بحقق المخلص فی ولایتک، میرا آپ پر سلام ہو، یہ اس کا سلام ہے جو آپ کے حق کو پہچانتا ہے اور آپ کی ولایت میں مخلص ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ امام زمان یہ بارگاہ سید الشہداء میں عرض کر رہے ہیں کہ میں آپ کے حق کو بھی پہچانتا ہوں اور آپ کی ولایت میں بھی مخلص ہوں۔ آگے جو جملے ارشاد فرمایا وہ آج کے دن کی مناسبت سے نہیں ہے، وہ مصائب کے جملے ہیں جو حضرت نے سید الشہداء کے لیے عرض ادب کیا ہے۔ یہ ہے مقام حسین کہ امام زمانہ جیسی ہستی کہے کہ ہمارے مولا آج کے دن دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور جس وقت حسین دنیا میں تشریف لاتے ہیں پہلے وہ مراحل ہیں جب شکم مادر میں تھے تو خود ماں ارشاد فرماتی ہے کہ جیسے جیسے وہ دل قریب آتے گئے اس طرح سے غم اور مشکلات میری ذات سے ختم ہوتی گئی۔ اور سیدہ آپ کو پتہ ہے خود نور ہے، سیدہ سلام اللہ علیہ خود نور ہے، وہ نور مقدس جس سے خداوند عظیم نے ان ہستیوں کو خلق کیا ہے، سیدہ کا مرکز و محور کے طور پر نام لیا گیا ہے۔ سیدہ خود نور ہے، لیکن یہ نور حسین کی عظمت ہے کہ پیشانی سیدہ سے چمکا کرتا ہوا۔ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا انی ارا فی مقدم وجہک نورا و ضوءا، بیٹی میں آپ کی پیشانی میں ایک روشنی اور نور دیکھ رہا ہوں، ستالدین حجت اللہ للخلق، ان قریب حجت خدا زمین پر تشریف لانے والے۔ یعنی سیدہ جو خود ائمہ طاہرین کی مادر گرامی جتنی بھی ہیں، واضح ہے وہ نور نہیں تھی، لہذا ائمہ طاہرین کا نور جو ہے وہ اپنی ماؤں کی پیشانیوں میں چمکا تھا، لیکن یہ سیدہ ہے جو خود نور ہے، ان کی پیشانی سے نور حسین چمکتا تھا۔ یہ خصوصیت ہے سید الشہداء کی۔ قاتل نے بھی کہا ہے کہ شغلنی نور وجہی عن قتلہ، حسین کے چہرے کے نور نے مجھے قتل بھلا دیا تھا حسین۔ اور دوسرا قاتل سنان کہتا ہے، سنان ابن انس کہتا ہے کہ میں نے ایسا نورانی چہرہ کہ جو خون اور مٹی سے خاک آلود تھا پھر بھی نور حسین چہرے سے چمک رہا۔ یہ خصوصیت تھی، بی بی خود ارشاد فرماتی ہیں کہ تاریکی میں
نور حسین کی وجہ سے مجھے کسی چراغ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ ہے حسین۔ جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں خداوند عزیز جبرائیل کو 1000 دستے فرشتوں کے فرمایا ہمراہ لے جاؤ، ہر دستے میں 1,00,000 فرشتہ اور کروبی فرشتے، ان سب کو لے جاؤ اور جاؤ پیغمبر کو میری طرف سے اور اپنی طرف سے مبارکباد عرض کرو۔ یہ خداوند عظیم نے کسی کے لیے نہیں کیا ہے، یہ صرف حسین کے لیے کیا ہے کہ جاؤ جبرائیل میری طرف سے اور اپنی طرف سے ان فرشتوں کے ہمراہی میں جاؤ حسین کے لیے پاک پیغمبر کو میری طرف سے اور اپنی طرف سے مبارکباد جا کر کے کہو۔ جب آئے نا اتنی کثرت سے فرشتے اور اس جزیرے سے گزرے جہاں پہ پطرس موجود تھا، پطرس حیران ہو گئے، پوچھا جبرائیل کیا ہوا ہے؟ یہ رات کا وقت، چونکہ سید الشہداء کی ولادت جمعرات کی شام کو ہوئی ہے اور اب رات ہو چکی ہے جب فرشتوں کو خداوند عظیم نے بھیجا مبارکباد کے لیے۔ جب گزرے نا اس جزیرے سے، پطرس نے پوچھا جبرائیل کیا ہوا ہے؟ زمین پہ قیامت برپا؟ کہا نہیں، قیامت نہیں برپا ہوئی، خداوند عظیم نے ختم الرسل کو نواسا عطا کیا، مجھے مبارکباد کے لیے بھیجا ہے خداوند عظیم۔ کہا جبرائیل مجھے ساتھ لے جاؤ، آج پاک پیغمبر سے شفاعت کروائیں، ممکن ہے خدا مجھے معاف کر۔ 700 سال سے اس جزیرے میں پطرس عبادت خدا کر رہا، مقام مقربیت سے اتار دیا گیا تھا پطرس، کہا مجھے لے جاؤ۔ جبرائیل نے پاک پیغمبر کو سلام عرض کیا، مبارکباد پہنچائی، سب فرشتوں نے مبارکباد دی۔ خداوند عظیم نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا میری طرف سے ومن کا، تو ہم نے اوہو رسول خدا کو مبارکباد دینا، منی ومن کا، میری طرف سے بھی اور اپنی طرف سے جبرائیل مبارکباد دینا۔ جب جبرائیل نے مبارکباد دے اور پاک پیغمبر نے قبول فرما دیا، اس کے بعد جبرائیل نے پطرس کو پیش کر دیا، یا رسول اللہ یہ پطرس ہے، مقرب بارگاہ خدا تھا، عرش میں اس کی ڈیوٹی تھی خدا کی طرف سے، کوئی کوتاہی ہوئی خداوند عظیم نے اسے زمین پر بھیج دیا۔ 700 سال سے یہ زمین پر عبادت خدا کر رہا ہے، آج حسین کے تشریف لانے کی خوشی میں یہ چاہتا ہے کہ اس کی شفاعت بارگاہ خدا میں کی جائے۔ پاک پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ میں پطرس کے لیے دعا کرتا ہوں، فرمایا جاؤ پطرس تمسک بمہد الحسین، اے حسین کے گہوارے سے بس کا تو اپنے آؤ۔ یا علی یا علی تمسک بمہد الحسین، جو فطرس اپنے آپ کو حسین کے گہوارے سے مس کر لو۔ بس مس کیا پطرس نے، پر واپس آ گئے، پرواز کرتے ہوئے کہہ رہا تھا من مثلی وانا عتیق الحسین، مجھ جیسا کون ہے جسے حسین نے آبادی عطا کی۔ عظمت حسین، خداوند عظیم نے جس طرح سے حسین کے لیے مبارکباد ارشاد فرمائی ہے کسی اور کے لیے نہیں۔ نام تو سب ہستیوں کے خداوند عظیم نے خود کرا، کہا کہ میں قدیم الحسان ہوں، اس کا نام میں نے حسین رکھا۔ رسول خدا نے مسلسل حسین کے لیے ارشاد، حسین منی، کسی نے غور نہیں کیا ہے، بیان بھی نہیں کیا، کوشش کی گئی ہے اس حدیث کو بیان کرنے کی۔ اور عجیب ہے، میں بعض اہل سنت شرح دیکھ رہا تھا، انہوں نے بہت قریب بات کی ہے جو اس حدیث کے معنی ہے، انہوں نے تقریباً وہ بات کہہ دی ہے اگرچہ بہت کھل کر کے نہیں کہی ہے جو اس حدیث کے معنی۔ حسین مجھ سے ہے، کہا گیا کہ حسین نواسا ہے پیغمبر کا، اس لیے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، چونکہ میرے دین کو بقا ملی ہے حسین سے، اس لیے میرے وجود کی بقا اسلام کے ذریعے سے، جب اسلام حسین کے ذریعے سے باقی رہا تو گویا میرے وجود کو بقا ملی ہے حسین کے ذریعے سے۔ یہ بالکل ظاہری نظر ہے،
یہ اس حدیث میں پاک پیغمبر یہ نہیں فرمانا چاہتے ہیں، حسین منی اپنا نواسا نہیں بیان کرنا چاہتے کہ حسین میرا نواسا ہے، نہ، پاک پیغمبر نے علی کے لیے پہ فرمایا علی منی وانا من علی۔ علی مویز حاکم نے شپوری نے مستدرک میں ذکر کیا ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، انہو منی وانا منہو، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ جس وقت یہ بریدہ اسلمی وغیرہ نے شکایت لگائی تھی مولا عامر آ کر کے پاک پیغمبر کی خدمت میں، پاک پیغمبر سخت غضبناک ہو گئے صرف شکایت لگانے سے۔ علی کا ناراض ہونا خداوند عظیم کی بارگاہ میں اتنا شدید ہے کہ خدا معاف نہیں کرتا ہے اسے۔ یہ واقعہ ہے عبداللہ ابن براء ابن معرور، ایک صحابی تھا، براء ابن معرور بہت بزرگوار صحابی، پاک پیغمبر جس وقت مدینہ تشریف لائے ہیں پہلے مہینے براء ابن معرور فوت ہو گئے تھے، بقیع میں دفن ہوئے۔ یہ بزرگوار تھے، ان کا بیٹا یہ عبداللہ تھا۔ فتح خیبر ہو گئی، فتح خیبر کے بعد ایک یہودی خاتون نے ایک ران بھنی ہوئی بکرے کی لے کر کے آئی اور پیغمبر کو کہا کہ یہ میں آپ کے لیے ہدیہ لائی ہوں، آپ اسے قبول فرمائی۔ مولا علی بھی تشریف فرما تھے اور یہ عبداللہ بھی موجود۔ عبداللہ نے ہاتھ بڑھایا گوشت کو کھانے کے لیے، مولا علی نے منع فرمایا، عبداللہ پاک پیغمبر سے پہلے کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہے۔ خدا نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کے آگے نہیں بڑھنا ہے کسی لحاظ سے۔ چل رہے ہو آگے نہیں چل سکتے، کھانا کھا رہے ہو پہلے نہیں شروع کر سکتے ہو، بات کر رہے ہیں پاک پیغمبر آپ نہیں بول سکتے، یہ سارے آداب پیغمبر۔ مولا علی نے فرمایا نہیں عبداللہ، پاک پیغمبر نے شروع نہیں کیا تم بھی شروع نہ کر۔ اس نے ایک جملہ کہا، وہ مزاحیہ تھا، اس نے ایک جملہ مزاح میں کہا، علی نہیں آپ پاک پیغمبر کی طرف اس کی نسبت نہ دیں، جسے بخل کہتے ہیں ہم اپنے لفظوں۔ علی نہیں، یہ نہیں، پاک پیغمبر تو مجھے یقیناً منع نہیں کرے، آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ اب جب پھر اس نے کوشش کی کھانے کی، مولا علی نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، دیکھو عبداللہ یہ ہے یہودی خاتون لے کر کے آئی، ہو سکتا ہے اس نے اس میں زہر ملایا ہو، اگر پیغمبر کے بعد کھاؤ گے اس پر زہر کچھ بھی اثر نہیں کرے گا، اگر پہلے کھا لو گے تو زہر اثر کر جائے گا، اگر پاک پیغمبر کے بعد کھاؤ گے زہر تم پہ اثر نہیں کرے گا۔ پھر بھی باز نہ آئے، اس نے وہ لقمہ کھایا اور وہیں اس پر وفات ہو گئی، اس کی ضعیف تھی، پاک پیغمبر نے نہیں کھایا۔ آج کہا جاتا ہے کہ پاک پیغمبر پر اثر ہوا تھا اسی زہر کا، ایک لقمہ کھایا تھا حضور پاک نے، جو شہادت ہوئی ہے نہ اس زہر کی وجہ سے نہیں، یہ 2 دن پہلے وہ شہادت سے جو ہے وہ زہر دیا گیا تھا، اس سے شہید ہوئے پیغمبر اکرم، نہ وہ کھایا تھا نہ ہاتھ بڑھایا تھا پاک پیغمبر۔ پھر وہ 7 ہجری کا واقعہ ہے اور 10 ہجری کے اگلے مہینے پاک پیغمبر دوسرے میں شہید ہوتے ہیں، دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ 4 سال کے بعد زہر کیسے اثر کر سکتا ہے؟ لہٰذا نہ ہاتھ بڑھایا نہ پاک پیغمبر نے کھایا، عبداللہ نے کھایا تھا، اس کی وفات ہو۔ مولا علی تشریف لے گئے اپنے کسی کام کو، قباء کی طرف تشریف لے گئے، جنازہ تیار ہوا، گھر والے آئے، پاک پیغمبر سے عرض کیا یا رسول اللہ تشریف لائیے، عبداللہ کا جنازہ تیار۔ پاک پیغمبر گئے، صحابی جمع ہو گئے، صفیں کھڑی ہو گئی، پاک پیغمبر نے کہا علی کہاں ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیے، علی کہیں کام گئے ہوئے ہیں واپس آ جائیں گے۔ فرمایا نہ، جب تک علی آ کر اسے معاف نہیں کریں گے میں نبی بھی اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ علی کے دل میں ناراضگی پیدا ہوئی تھی جو اس نے جملہ بولا تھا علی کے، انتظار کرتے رہے رسول خدا۔ جب علی تشریف لے آئے فرمایا علی اسے معاف کرتے ہیں، مولا نے ارشاد فرمایا کہ میں اسے معاف کرتا ہوں، خدا بند عظیم اسے معاف فرمائے۔ جنازہ ہو گیا، دفن ہو گیا عبداللہ۔ اس کے بعد پاک پیغمبر افسوس کرنے کے لیے جب اس کے گھر گئے نا تو اس کے گھر والوں کو کہا کہ آیا میں عبداللہ کے لیے افسوس کروں آپ کے ساتھ یا تمہیں خوشخبری کہوں کہ آج عبداللہ کی جب روح آسمانوں پر پہنچی تو فرشتے استقبال کے لیے موجود تھے، یہ وہ ہے جسے علی نے معاف کیا ہے۔ یہ عظمتیں ہیں اہل بیت کی ناراضگی میں، ناراضگی میں۔ حسین کے لیے فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں، فاطمہ مجھ سے ہے بدعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ لہذا رشتہ نہیں بتا رہے کہ حسین میرا نواسا ہے لہذا حسین من،
حسین مجھ سے رشتہ نہیں بتا رہے، چونکہ علی کے بارے میں فرمایا علی منی، علی مجھ سے ہے، رشتہ نہیں بتا رہے بلکہ اپنی حقیقت کی وحدت بتا رہے ہیں، اور کہ جو محمد کی حقیقت ہے وہی حقیقت حسین کی بھی ہے، علی کی بھی ہے، فاطمہ کی بھی ہے، اور حسن کی بھی ہے وہی حقیقت۔ اور یہ شارحین جو ہے ترمذی وغیرہ کے، انہوں نے یہی لکھا ہے کہ یہ وحدت اتصال پیغمبر اور حسین کے بیچ میں، پیغمبر بتا رہے ہیں کہ حسین من وَأَنَا مِنْ حسین کا بھی پتہ چل گیا کہ جب حسین مجھ سے ہے تو میں حسین سے ہوں، یعنی جب آپ کو پتہ چل گئے کہ ہماری حقیقت ایک ہے تو فرق نہیں پڑتا یہ کہو کہ حسین مجھ سے ہے یا یہ کہو کہ میں حسین سے، ہماری حقیقت ہے۔ احب اللہ من احب حسین، تیسرا جملہ پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں خدا ہر اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ عظمت حسین زمین والوں کو نہیں پتہ چل سکی، اب وہی اپنے کہا بزرگ صحابی اہل قرآن، بزرگ صحابی ابئی بیٹھے ہوئے ہیں، حسین داخل ہوئے، بچپن ہے حسین داخل ہوئے، پاک پیغمبر نے عجیب ارشاد فرمایا ایک جملہ، مرحبا بک یا زین السماوات والارض، تشریف لائیں، خوش آمدید اے وہ ہستی جو زمین کی بھی زینت ہے اور آسمانوں کی زینت بھی ہے۔ یہ جملے جب پاک پیغمبر نے ارشاد فرمائے، ابئی حیران رہے، ابئی نے عرض کیا یا رسول اللہ ما کننا نعرف یکون احد غیرک زین السماوات والارض، یا رسول اللہ ہم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ کے علاوہ کوئی اور زمین و آسمان کی زینت ہے، آپ حسین کو کہہ رہے۔ فرمایا ابئی ان الحسین ابن علی فی السماوات عارف منہ فی الارض، جتنا حسین کو آسمانوں میں پہچانا گیا وہ کہیں زیادہ ہے جتنا حسین کو زمین میں پہچانا گیا۔ اہل زمین نے حسین کو پہچانا ہی نہیں ہے، معرفت حسین اصل میں اہل سماوات ہو ہے۔ پھر پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میں جب لیلۃ المعراج گیا نا اور حجابات سے گزرا اور خدا کے مقابل میں عرش الہی کے مقابل میں کھڑا ہوا، رأیت علی اسطوانۃ العرش مکتوبا ان الحسین مصباح ہدی و سفینۃ نجات، میں نے نام حسین عرش الہی پہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ یا علی اہل آسمان یہ عظمت حسین دیکھتے، زمین والوں کو کیا پتا ہے کہ مقام حسین کیا ہے۔ آٹھویں امام ارشاد فرماتے ہیں جب پوچھا گیا یبن رسول اللہ کلکم سفر النجات، آپ تو سب نجات کی کشتی ہے، حسین کے لیے کیوں خدا نے لکھا ہے صرف؟ فرمایا کلنا سفر النجات ولکن سفینۃ الحسین السلام، ہم سب نجات کی کشتی ہے لیکن حسین کی کشتی تیزی سے چلی جاتی ہے بارگاہ خدا میں، جو معافی حسین کے ذریعے سے مل سکتی ہے، کسی اور کے ذریعے سے نہیں۔ کہا گیا مولا امیر سے کوفہ میں جب تشریف فرما تھے، یا علی استسق لنا، بارش نہیں برس رہی ہے، دعا ارشاد فرمائی، فرمایا حسین کو بلاؤ۔ عجیب ہے، مولا علی جیسی ہستی کہے لوگ دعا کریں، فرمایا حسین کو بولو۔ حسین آئے، فرمایا بیٹا حسین بارش کے لیے دعا کرو، دعا کی بارش برسی، اسی وقت برسا۔ لوگوں نے سوال کیا یا امیر المومنین آپ نے خود کیوں نہیں دعا مانگی؟ فرمایا حسین خدا کی بات، خدا حسین کی بات کو رد نہیں کرتا ہے، حسین کا رشتہ خدا کے ساتھ ایسا ہے، تعلق حسین کا خدا کے ساتھ ایسا ہے کہ خدا حسین کی بات کو رد نہیں کرتا ہے۔ 10ویں امام مریض ہو جاتے ہیں، ابو ہاشم جعفری سے ارشاد فرمایا ابو جعفر کسی سے کہو کہ جائے، ابو ہاشم جعفری جائے کسی کو کہو میرے لیے حسین کے گنبد کے نیچے جا کر کے دعا کرے، خدا دے شفا دے۔ یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ امام معصوم کہے کہ میرے لیے جائیں گنبد حسین کے نیچے دعا کرے۔ ابو ہاشم جعفری کہتا ہے میں باہر نکلا، داؤد ابن قاسم نام، بہت ائمہ طاہرین 7ویں امام سے لے کر 11ویں امام تک کے اصحاب میں سے بہت بزرگوار ہستی، کہا میں باہر نکلا، ایک اور بڑا بزرگ صحابی علی ابن بلال مجھے ملا، میں نے کہا علی ابن بلال امام کی طرف سے جاؤ کہ کربلا زیارت کے لیے،
اس نے کہا یہ میری خوش قسمتی ہے، کیوں نہیں جاؤں؟ کہا امام فرماتے ہیں میں بیمار ہوں، جاؤ حسین کے روضے کے نیچے میرے لیے جا کر کے شفا کی دعا۔ وہ شخص حیران ہو گیا علی ابن بلال، اس نے کہا کہ میں جاتا تو ہوں لیکن حضرت سے یہ تو پوچھے مولا، میں گناہگار، میری دعا امام معصوم کے لیے، آپ وہ تو امام معصوم ہیں، میں ایک گناہگار شخص ہوں۔ ابو ہاشم نے جا کر کے عرض کیا نا حضرت سے کہ ابن رسول اللہ علی ابن بلال یہ بات کہہ رہا تھا۔ فرمایا علی ابن بلال کعبہ پاک پیغمبر سے افضل نہیں تھا، حجر اسود پیغمبر سے افضل نہیں تھا، پاک پیغمبر طواف بھی کرتے تھے، حجر اسود کے بوسے بھی دیا کرتے تھے۔ خداوند عظیم نے کچھ جگہ ایسی بنائی ہیں جہاں وہ چاہتا ہے دعا مانگی جائے، اور میرے جد حسین کا گنبد وہ جگہ ہے جہاں سے وہ چاہتا ہے دعا مانگی۔ یہ عظمت حسین کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے کہ مقام حسین کیا ہے۔ پاک پیغمبر کندھوں پہ اٹھا دیتے۔ بی بی ایک دن تشریف لائی، رو رہی تھی، بابا بڑی دیر ہو گئی حسن حسین نہیں مل رہے۔ آپ نے اصحاب کو کہا جاؤ تلاش کرو، 60 افراد حضرت نے بھیج، جاؤ حسن حسین کو تلاش۔ جبرائیل نازل، کسی کو نہیں ملے، جبرائیل نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ خدا فرماتا ہے کہ دونوں شہزادے حدیقہ بنی نجار میں سوئے ہوئے ہیں، میں نے حفاظت کے لیے فرشتے کو بھیجا ہے، آپ فکر نہ کریے، جائے حدیقہ بنی نجار۔ پاک پیغمبر تشریف لاتے، دیکھا دونوں شہزادوں نے گلے میں بازو ڈالے ہوئے ہیں اور فرشتہ پہرا دے رہا ہے، ایک پر نیچے ہے اور ایک پر اوپر ہے، حفاظت کر رہا ہے۔ جب پاک پیغمبر پہنچے نا، فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ شاہد رہنا کہ یہ خدمت میں نے بھی انجام دی ہے، عظمت یہ ہے کہ یہ خدمت میں نے بھی انجام دی ہے۔ پاک پیغمبر گر پڑے دونوں شہزادوں پہ، بوسے لیتے رہے یہاں تک کہ دونوں شہزادے بیدار ہو گئے، کندھوں پہ اٹھا لیا۔ اصحاب ساتھ ہیں سب کے سب، ایک شہزادے کو دائیں کندھے پہ، دوسرے کو بائیں کندھے پہ۔ ایک صحابی آگے بڑھے، یا رسول اللہ ایک شہزادہ مجھے دے دے، میں اٹھا، بوجھ ہے۔ ارشاد فرمایا نہیں، ان دونوں کو میں خود اٹھاؤں اور آج ایسی فضیلت بیان کروں گا تمہیں پتہ چل جائے عظمت حسن حسین نے۔ مسجد میں تشریف لائے، لوگ جمع ہو چکے تھے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا اور لو تو جس نے ماں باپ کے لحاظ سے افضل ترین دیکھنا ہو تو حسن حسین کو دیکھو، جس نے دادا دادی کے لحاظ سے افضل ترین دیکھنا ہو تو حسن حسین کو دیکھو، جس نے نانا نانی کے لحاظ سے افضل ترین دیکھنا ہو تو حسن حسین کو دیکھو، جس نے چچا پھوپھی کے لحاظ سے حسن دیکھنا ہو افضل ترین حسن حسین کو دیکھو۔ اور حسن حسین کے ماں باپ علی و بطول ہیں، نانا و نانی محمد و خدیجہ ہے، دادے دادی ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد ہے، چچا اور پھوپھی جعفر طیار ہے اور ان میں آنی۔ اور یہ عظمتیں جو نسب کی عظمتیں ہیں وہ کسی اور میں استعمال میں نہیں پائی جاتی ہے سوائے حسن حسین کے۔ اور پھر سید الشہداء کو جو امام حسن علیہ السلام کے علاوہ خصوصیت، فضیلت نہیں، خصوصیت حاصل، فضیلت امام حسن علیہ السلام کے۔ اگرچہ معصوم سے پوچھا گیا، چھٹے امام سے زید شاہ عام نے یہ سوال کیا تھا ابن رسول اللہ، امام حسن افضل ہیں یا امام حسین افضل ہیں؟ حضرت نے بڑے خوبصورت جواب دیا، لمبی حدیث ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ مریم سے ہے اور مریم عیسیٰ سے ہے، حسن حسین سے ہے اور حسین حسن سے ہے، ہم سب ایک ہی نور ہے جو خدا بندے عظیم۔ خصوصیت جو حسین کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ خدا بند عظیم نے 9 امام نسل حسین سے کنا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی آج، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ 9 امام خدا بند عظیم نے نسل حسین سے قرار دی۔ بی بی کو بھی خدا نے یہی پیغام بھیجا۔ جس وقت حسین کا پتہ چلا نا کہ امت پیغمبر قتل کرے گی میرے حسین کو، تو بی بی غمگین ہوئی تھی۔ خدا بند عظیم نے جبرائیل کے ذریعے سے یہ پیغام بھیجا کہ رسول اپنی بیٹی سے کہیں
کہ میں نے نسل حسین سے امامت کرا. قتل تو ہو جائیں گے. چھٹے امام ارشاد فرماتے کہ بذل محجتہ فیک، خدا بندہ حسین وہ ہے جس نے بغیر کسی عوض کے اپنی جان تیری راہ میں قربان کی ہے. بذل محجتہ فی دین کا نہیں کہا، تیرے دین کے لیے، نہ فی کا تیری خاطر. کیوں؟ تاکہ تیرے بندوں کو گمراہی سے لے جائے. لیستنقذ عبادک من حیرت الضلالۃ، من حیرت الجہالۃ والضلالۃ، تیرے بندوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے، جہالت سے بچانے کے لیے حسین نے تیرے لیے جان فدا کی ہے. حسین نے بغیر کسی عوض کے جان فدا کی. خدا بند عظیم نے ارشاد فرمایا المعوض من قتلہ، میں حسین کے قتل کا عوض دوں گا. پہلا عوض یہ ہے کہ الائمۃ من نسلہ، 11 امام حسین کی نسل سے کرا دو، 9 امام نسل حسین سے کرا دو. یہ معمولی بات ہے کہ 9 امام جن میں یہ بڑی بڑی ہستیاں مطہرین سب موجود، یہ حسین کے قتل کا عوض ہے. دوسرا والشفاء فی تربتہ، حسین کی مٹی میں میں نے شفا قرار دی. وہ کہتا ہے مٹی اسلام میں کھانا حرام، ایک ذرہ برابر بھی مٹی کھانا جائز نہیں ہے. یہ عظمت حسین ہے جس مٹی میں خون حسین شامل ہوا ہے. خدا کہتا ہے ہر مرض کا مریض جو مایوس ہو چکا ہے، آئے میرے حسین کی قبر کی مٹی، ہائر کی مٹی ایک چنے کے برابر حل کر کے پانی میں پی لے، میں اسے شفا عطا کرتا ہوں. والشفاء فی تربتہ، حسین کی تربت میں نے شفا قرار دی ہے. تیسرا ہے والفوز معہ، یہ خصوصیت حسین کے ساتھ ہے، جو بھی حسین کے ساتھ ہے وہ کامیاب ہوا ہے بغیر کسی شک و شبہ کے. حسین کے لیے آپ ایک ایک قدم اٹھائے. علامہ امینی نے اس شاعر کا نام لکھا ہے جو نسبی خانوادہ تھا. ماں باپ منت مانتے ہیں کہ ہمیں بیٹا دے، ہم حسین کے زائرین کو اس کے ذریعے سے قتل کروائیں. عجیب منت. بیٹا دیا خدا بندے، جوان ہو گیا، اور پھر اس کو کہا جب 18 سال کا ہو گیا ہم نے یہ منت مانی تھی اور اس کے لیے تمہیں آمادہ کیا گیا ہے. اس تیار ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. جانتا ہے یہ ہلس کی طرف کے تھا، عراق ہلا کی طرف سے. اسلحہ وغیرہ لگا لیا، اس راستے پہ جا کے بیٹھ گیا جہاں پہ حسین کے زائرین کو گزرنا تھا. بڑی دیر گزر گئی، بیٹھا بیٹھا سو گیا. سوئے ہوئے خواب میں دیکھتا ہے کہ محشر کا میدان ہے، فرشتے مجرمین کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے گئے. اسے بھی پکڑ کر کے اعلان ہوا کہ اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، یہ بھی مجرم ہے، دشمن اہل بیت ہے. جب فرشتے لے کر کے چلے نا، ایک مرتبہ خدا کی طرف سے آواز آئی اسے جہنم نہ لے جاؤ. عرض کیا فرشتوں نے بار الہ یہ تو قتل ظاہرین کے لیے آیا ہوا تھا. فرمایا نہیں، ابھی تک اس نے ظاہر کسی کو قتل نہیں کیا ہے. یہ جب سویا ہوا تھا نا تو ظاہرین کا ایک قافلہ گزرا، ان کے پاؤں کی مٹی اس کے اوپر پڑی ہے. مجھے شرم آتی ہے اسے عذاب دوں جس پر حسین کے ظاہر کی مٹی نظر آتی ہے. مجھے اس پر حسین کی علامت موجود ہے، اور جس پر حسین کی ایک علامت بھی حاصل ہو جاتی ہے خدا کہتا ہے میں اسے عذاب نہیں کرتا. یہ ہے والفوز معہ، جو حسین کے ساتھ ہے وہ کامیاب. یہ کامیابی کی ضمانت ہے جو خدا بند عظیم نے. آپ قبر حسین کی زیارت کے لیے جائیں، ایک ایک قدم آپ کا حج عمرہ سے زیادہ ثواب رکھتا ہے. پاک پیغمبر نے جب بی بی عائشہ کو یہ ارشاد فرمایا حیرت زدہ رہ گئی، ایک حج اور ایک عمرہ ظاہر حسین کے لیے میرا. حیران ہو گئے. فرمایا ایک نہیں 2 بڑھاتے 70 حج مقبول پاک پیغمبر کے، 70 عمرے مقبول پاک پیغمبر کے. بی بی عائشہ چپ کر گئی، اگر پوچھتی رہتی پیغمبر بتاتے چلے جاؤ دے. ظاہر حسین کا جو حسین کے لیے جاتا ہے زیارت کرنے کے لیے، خدا کہتا ہے میں اس کی تمام گناہ کو معاف کر دیتا ہوں. 8ویں امام نے ارشاد فرمایا شبیب ابن ریان کو، یا ابن شبیب، جو بھی حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، خدا اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. جو حسین کی زیارت کرتا ہے کل قیامت کے دن غرفوں میں ہمارے ساتھ ہو. وحسن اولئک رفیقا، بہترین رفیقت معصومین کی اسے حاصل ہوگی اگر حسین کی زیارت کو چلے جاؤ. حسین کا خدا کے ساتھ یہ تعلق ہے. ہم خوش قسمت ہیں، یہ مومن کی پہچان ہے کہ حسین
نام حسین خداوند عظیم نے مومن کے لیے سر سے قرار دیا ہے کہ ان للحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. حسین کے لیے جو محبت اور عشق اور گرمی ہے نا مومنین کے دلوں میں یہ کبھی بھی ٹھنڈا نہیں ہو سکتی کسی حال میں. اس لیے خداوندہ ہمیں اس دنیا میں حسینی بنا کر کے زندہ رکھنا اور آخرت میں حسینی بنا کر کے کھڑا کرنا. خداوندہ ہمیں عزادار حسین کے طور پر آخرت میں محشور فرما. خداوندہ یہاں جتنے افراد موجود ہیں ایک چونکہ وقت نہیں ہے آپ سب تشریف لا چکے ہیں. میں چاہتا تھا کہ تھوڑا ٹائم حضرت عباس علیہ السلام کے لیے ضرور کچھ عرض کروں. ایک دو جملے عرض کر دوں. حضرت عباس علیہ السلام نہ ذکر کرنا یہ توہین ہے انسانیت کی اس عظیم ہستی کا جس کا یوم ولادت ہے. یہ وہ ہستی ہے جب دنیا میں تشریف لاتی ہے تو اس کے بوسے لینے والے حسن و حسین اور دختر امیر المؤمنین اور امیر المؤمنین جس کو چوم رہے ہیں علی جیسی ہستی جس کے بوسے لے رہے جس کی 4 معصوموں نے خود تربیت فرمائی ہے اسے عباس سے آجا. یہ تھوڑی عظمت عباس ہے کہ سید الشہداء اس دن 9 محرم کی عصر کے وقت کہے کہ او عباس میری جان تجھ پر قربان بنفسی انت اخی میرے بھائی میری جان تم پر قربان ہو. یہ امام معصوم کہہ رہے ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے. امام معصوم کسی غیر معصوم کے لیے یہ بات نہیں کہہ سکتا ہے کہ میری جان تم پر قربان ہو. نہ مبالغہ کیا سید الشہداء. یہ عظمت عباس ہے کہ حسین نے یہ جملہ ارشاد فرمایا عباس میری جان تم پر قربان. امامت کے جتنی بھی خصوصیات ہیں ذات عباس میں پائی جاتی تھی. قانون قدرت کے مطابق عباس امام نہیں بن سکتے تھے چونکہ امامت صرف ذریت سیدہ پاک ایک خصوصیت. دوسرا صرف سیدہ کے 2 بیٹے امام بن سکے ہیں 2 بھائی امام نہیں بن سکتے. یہ قانون الہی ہے. سیدہ کے علاوہ کوئی امام نہیں بن سکتا اولاد سیدہ کے علاوہ. 2 بھائی بھی اولاد سیدہ کے علاوہ امام نہیں بن سکتے. لہٰذا یہ عظمت واقعا یہاں پتہ چلتا ہے کہ مقام اور عظمت سیدہ سلام اللہ علیہ کیا ہے. خدا نے قانون بدل دیا ہے کہ 2 بھائیوں کو امام بنایا 2 بیٹے تشریف لائے دنیا میں اور دونوں کو امام بنایا تھا. ورنہ حضرت علی اکبر جیسی ہستی امام بن. سید الشہداء نے جو آیت پڑھی تھی نا جب علی اکبر رخصت ہوئے تھے اس آیت میں کہا تھا ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض. یہ علی اکبر اسی ذریت کا حصہ ہے جس کا استحقاق خدا دے. اتنی بزرگوار ہستی امام نہیں بن سکتی چونکہ سیدہ کے 2 بیٹے بن سکتے ہیں اور کوئی 2 بھائی امام نہیں بن سکتے. حضرت عباس اس وجہ سے امام نہیں بن سکے. ورنہ عظمت حضرت عباس یہ ہے کہ چوتھے امام نے جب دیکھا تھا نا حضرت عباس کے بیٹے عبید اللہ کو رو پڑے اور پہلے جو ابتدا میں جملے ارشاد فرمائے اور اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے رحم اللہ امی العباس خدا میرے چچا عباس پہ رحم کرے کہ اس نے اپنے بھائی پر خوب اپنی قربانی پیش کی ہے. آثر و ابنا و فدا اخاہ بنفسہ خوب اثار خوب قربانی پیش کی اور اپنی جان حسین پر قربان کر. حتی قطعت یداہ یہاں تک کہ میرے چچا کے دونوں بازو قلم ہو گئے. افضلہم اللہ بہما خداوند الجناحین لہو خداوند عظیم نے عباس کو 2 بازوں کے بدلے میں پر عطا کیا ہے کہ جنت میں پرواز کرنے والا ہے. لہو عند اللہ منزلۃ یغبط بہا جمیع الشہداء. وہاں پتہ چلے گا کہ منزل اور مقام عباس کیا ہے. فرمایا قیامت کے دن جو مقام عباس کو حاصل ہوگا نا تمام کائنات کے شہداء رج کرتے ہوئے نظر آئیں گے منزلت عباس. یعنی عباس کا جو مقام ہے نا اس کائنات میں حضرت عباس سے پہلے بڑے بڑے شہداء ہوئے. حضرت حمزہ حضرت جعفر یہ ایسے شہداء ہیں کہ حمزہ کو سید الشہداء پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا. اس کے باوجود چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شہید منزلت عباس پر رج کرتا ہوا نظر آئے. اس ہستی کا معصوم امام نے زیارت نامہ ارشاد فرمایا. کسی غیر معصوم کا امام زیارت نامہ ارشاد نہیں فرماتے. خود چھٹے امام نے زیارت نامہ ارشاد فرمایا ہے
حضرت عباس کا، اور فرمایا عباس جعلک اللہ فی اعلی علیین، خدا نے آپ کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائی ہے، اور صبح اور شب رحمت خدا، سلام انبیاء، سلام ائمہ، سلام جمیع مومنین صالحین آپ پر نازل ہوتا ہے۔ یہ عظمت حسین، عظمت عباس ہے کہ حسین نے یہ جملہ جو عباس کے لیے کہا تھا کسی اور کے لیے نہیں کہا تھا کہ الان ان کا سر ظاہری عباس میں اکیلا رہ گیا، تیرے جانے سے میں حسین اکیلا رہ گیا۔ اور بلند آواز سے جو حضرت نے یہ جملے ارشاد فرمائے تھے نا، جب عباس کے بازوؤں کو اٹھا کر زمین پہ بوسے دیتے تھے، اس وقت حسین نے بلند آواز سے کہا تھا لوگوں میرا بھائی مارا۔ یہ تھی عظمت عباس۔ خداوند صدقہ محمد والے محمد ان ایام کا واسطہ ہے، ہمارے دلوں میں معرفت ائمہ طاہرین اور حضرت عباس میں اضافہ فرما، ہمیں شفاعت حضرت عباس قیامت کے دن نصیب فرما۔ خداوند صدقہ محمد والے محمد ہمارے جس دوست نے اس جشن کا اہتمام کیا اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔